الحمد لله الذي خلق فسوى، والحمد لله الذي قدر فهدى، والحمد لله الذي أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. الحمد لله الذي أمات وأحيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من الجنة الدرجات العلى. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا المصطفى. اللهم ارض عنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. خطبہ دینے والے اور سننے والے دو میں سے ایک قسم کے ہوں گے۔ ایک عمل کرنے والے اور دوسرے عمل سے غافل۔ رحمتوں کے، تلاوتوں کے، عبادتوں کے اس مہینے کا آدھا حصہ گزر چکا۔ یہ اب ہماری زندگی میں پھر پلٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ ہم سارا سال بھی محنت کرتے رہیں تو ایک دن کی محنت کے برابر بھی ہمیں وہ اجر، وہ برکت، وہ لذت، اس کا موقع نہیں ملے گا۔ زندگی کے جو اللہ نے ایام مقرر کیے ہیں، ان مہلتوں میں سے 15-16 دن اور ختم ہو گئے۔ ٹھہر جائیے، جن کو عمل نصیب ہوا ہے۔ ایک بات ان کے لیے جو کچھ عمل کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو بہت کچھ کر سکے؟ ہم تو بس کچھ کر کے ہی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اس رب کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکا۔ جو عمل کرنے والے ہیں، جن کو کسی ایک عمل کی یا زیادہ اعمال کی توفیق ملی ہے، ایک بات ان کے لیے، ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے ہیں وہ ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، آپس میں ان کی خوب دوستی تھی، اور آپس میں ایک رشتہ داری، واقفیت اور دوستی کا ایک تعلق تھا۔ ان میں سے ایک مجتہد فی العبادہ، ایک عبادت کے معاملے میں خوب محنت کرنے والا تھا، اور دوسرا کچھ ایسا تھا کہ صحابہ نے یہ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو گناہ گار کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں، ملتے ہیں،
یہ عبادتوں میں مگن ہے، یہ غفلتوں میں ڈوبا ہے، یہ مغفرت کا متلاشی ہے، اور یہ اس آفر کا ٹھکرانے والا ہے۔ وقت اور زندگی دونوں کا ایک ساتھ ہی گزر رہا ہے۔ یہ جو عبادتوں کی توفیق والا تھا، اس نے اس گناہ گار سے کہنا شروع کر دیا، اقصر عما انت فیہ، جس حالت میں تم ہو، جس طرح شب و روز گزارتے ہو، بس کرو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ وہ گناہ گار شخص جواب میں کہتا تھا، خلنی وربی، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ یہاں تک پہلا کہنے والا، پہلا عبادت گزار جو نصیحت کر رہا تھا، وہ صحیح حق ادا کر رہا تھا۔ دوستی اور رشتہ یہی ہے، بھائی چارہ اور محبت یہی ہے کہ نیکی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکنے کے لیے ہاتھ تھام لیا جائے کہ نہیں کرنا۔ خلنی وربی، یہ جو دوسرا یہ کہتا تھا چھوڑ دو، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس کا یہ جملہ اگر صدق دل سے ہوتا تو وہ اس رب کی حیا کھا کر عمل کرتا۔ لیکن ایسے جملے انسان نیک کام کہنے والے کو شرمندہ کرنے کے لیے اور خاموش کروانے کے لیے حق پر مبنی یہ جملے بولتا ہے، اصل اس کا مقصد اپنی چوری چھپانا ہوتا ہے۔ یہ چوریاں ہمارے معاشرے میں اس وقت چھپاتے ہیں جب بے پردگی میں کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو کپڑے بھی دل کے پہن لینے تھے۔ یہ اس وقت چوریاں چھپاتے ہیں جب اسلامی شاعر کی مختلف نام رکھ کے توہین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان دونوں کا معاملہ تھا، عمل والے کا، عمل سے غافل کا۔ اب ایک دن وہ نصیحت کرنے والا اپنی حدود کو کسی وجہ سے بھول بیٹھا۔ اس کے سامنے اس کے اس دوست نے ایک ایسا گناہ کر لیا، استعظمہ، جو اس شخص کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا باز آ جاؤ، خلنی وربی، اس نے کہا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ابعثت علینا رقیبا، کیا اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر کوئی نگران بنا کے بھیجا ہے؟ یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ اولاد کی جب شادیاں ہوتی ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ ان کی اس نعمت پر یہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں، اسلامی طریقے کے ساتھ اپنی بیٹے اور بیٹیوں کو اس بندھن میں باندھیں، آگے سے جواب ملتا ہے آپ ہم پہ نگران ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایمان اور بہت سا حرام ملا کے جو چل رہے ہیں، ان میں سے اس حرام کو بند کر دیں، آگے سے نصیحت کرنے والوں کو یہ جواب ملتا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے یہی معاملہ ہے۔ لیکن ان دونوں دوستوں کی طرف آتے ہیں۔ جب اس نے کہا تم میرے پہ نگران ہو، یا جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں تم ٹھیکیدار ہو دین کے، دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہوتا، دین کے سب مزدور ہوتے ہیں، سب مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور اجرت اللہ سے پانی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس نے کہا کیا تم میرے پہ نگران ہو، تو اس نیک شخص نے، عبادت گزار شخص نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے کہہ دیا، اور تمہارے یہ گناہ، تمہاری یہ حرکتیں، تمہارا یہ صبح و شام کا معمول، اور آج تم یہ حرکت کر رہے ہو، واللہ لا یغفر لک ابدا، اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ولا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں کبھی جگہ نہیں دے گا۔ اس شخص کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبعث اللہ الیہما ملکا، اللہ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیج دیا اسی وقت، فقبض ارواحہما، ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں، فاجتمع عندہ، وہ دونوں رب کے ہاں اکٹھے ہوئے، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتی،
گناہگار سے اللہ نے کہا میری رحمت کے طفیل تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وقال للآخر اور دوسرے سے کہا جو دنیا میں عمل کرنے والا تھا اتستطيع ان تحضر على عبدي رحمتي تم میں اتنی ہمت ہے کہ میرے بندے پر میری رحمت بند کر کے دکھاؤ, میرے بندے پر میری رحمت بند کر کے دکھاؤ, تم میں اتنی ہمت ہے. فقال لا یا ربی, کہنے لگا نہیں اے اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا. حکم ہوا اذهبوا به الى النار, اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کا پیغام دینے والا اور اپنی تھوڑی سی عبادت پہ اکڑنے والا یہ ہے کون؟ ابو ہریرہ جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے تبصرہ کیا یہ حدیث سن کر, والذی نفسی بیدہ, جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْهُ, اس شخص نے صرف ایک جملہ کہا تھا, أَوْبَقَتْهُ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ, اس ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دی. عمل کرنے والوں جن کو توفیق ملی ہے سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیجئے, قبولیت کی دعا کیجئے, پھر اپنے ارد گرد گناہوں میں لتھڑے لوگوں سے محبت کر کے ان کو بلا لیجئے, ان کو نصیحت کیجئے, ان سے پیار سے اخلاق سے فرقوں سے ہٹ کر ایک انسان کے وجود میں کو آگ میں جلتا ہوا سمجھ کر اس کو بچانے کی کوشش کیجئے. وہ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں, کلمہ گو ہیں, غفلت میں ہیں. اس سارے عمل میں اپنی کسی عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھ کر ایک جملہ اور ایک لفظ بھی ایسا نہ کیجیے گا کہ جس سے آپ کے عمل برباد اور آپ کی ساری محنت ضائع جائے. اور بطور خاص ایک بیماری جو ممبروں سے پھوٹتی ہے اور بڑے ہی لطف سے صفوں پہ بیٹھے لوگ وہ بحثیں سن کر اور اس کے بعد کسی کے دل میں نفرت پالتے ہیں اور اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں, اس گناہ کا شکار ہوتے ہیں جو میں نے ابھی حدیث میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب 8 اور 20 تراویح کی بات ہوتی ہے اس کو حق اور باطل کا مارکہ بنا کر اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے گویا اگر ایک ٹھیک ہے تو دوسرا غلط ہوگا, ایک اگر حق پہ ہے تو دوسرا باطل ہوگا. اور پھر اسی بحث میں 8 تراویح والا 20 والوں کو اور 20 والا 8 تراویح کو دائرہ اسلام کے خارج کے نزدیک لے جا کر اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. 8 اور 20 پڑھنے والا جس نے اخلاص کے ساتھ اس ساری بحث کو پڑھ کر کسی ایک پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے تعصب کی بنیاد پر ڈٹا رہا کہ میرا باپ, میرا امام, میرا فلاں اتنی پڑھتا تھا میں اتنی ہی پڑھوں گا, تم جتنی مرضی دلائل دیتے رہو, اس کا عمل اخلاص کی بنیاد پہ نہیں ضد کی بنیاد پہ ہے, اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا. یہ دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رحمتوں کے فیصلے کرنے والے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے. علماء اور بڑے مشائخ یہ تو خود گڑ گڑا کر اپنی راتیں گزارتے ہیں, روتے ہیں. ہم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی ایک بھی عمل کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم بھی گناہوں میں لت لتھڑے لوگ ہیں, صرف اللہ کے فضل سے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ اگر ہمارے اعمال کی بنیاد ہوتی تو جانے ہمیں مسجدوں میں بھی جگہ ملتی نہ ملتی. یہ حقیقت ہے. ان ممبروں پہ جہاں پر فسادی لوگ کھڑے ہو کر امت کو بکھیرتے ہیں, ان کے پیچھے چل کے خدا کے نام پر 8 اور 20 تراویح ان
نفل نمازوں کی خاطر اپنے اعمال ضائع نہ کیجیے گا۔ دوسری بات ان لوگوں سے جو رمضان گزر رہا ہے بے عمل ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، دن گزر رہے ہیں، قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد پھر لاپتہ ہیں، گمنام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر چڑھتے ہیں، 3 دفعہ آمین کہتے ہیں، 3 دفعہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں آج معاملہ عجیب تھا، معاملہ کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا میں ممبر پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص برباد ہو بعودہ، وہ شخص برباد ہو جس نے رمضان پا لیا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ روزہ نہ رکھنے والوں، نمازیں نہ پڑھنے والوں، گھروں میں پھر میوزک اور ڈرامے اور فلمیں اور سیاسی ٹاک شوز میں عبادت کا وقت گزارنے والوں، وہ میرے بھائی ساری باتیں چھوڑ کر یہ سوچیں کہ اتنی بڑی بد دعا میں ہم داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی نحوست ہے؟ اس سے بڑی کوئی محرومی ہے؟ وہ تھوڑی یا زیادہ تراویح پڑھنے والے وہ تو اجر سمیٹ گئے، اور جن کو فرض نماز ہی توفیق نہیں ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ انہی پہ کتنا سچا ثابت ہوتا ہے، رب صائم، ہو سکتا ہے کوئی روزے دار ہو، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اس کے اس روزے میں سے اس کا مقدر کچھ نہیں ہے سوائے بھوکا رہنا، بھوکا ہے، کھا لیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن وہی غلاظت والے کام کر رہا ہے، حرام کمائیاں کر رہا ہے، وہی اجتماعی غلیظ کلچر میں پوسٹیں کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف بھوکا ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ، اور کچھ قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، جن کا رات کو قیام کرنا صرف اپنی نیند سے محروم ہونا ہے، اخلاص نہیں ہے، ایمان سے نہیں کھڑے ہوتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو کیمرہ لگا کے تراویحاں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں؟ ان بے عمل بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ اپنا حساب خود کر لیجئے، اور پھر رمضان کے اس آدھے مہینے میں جو باقی ہیں، آئیں کچھ احادیث کی روشنی میں اپنے رمضان کو چمکائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، ایک سنت کے مطابق نیکیوں کے ارادے کیجئے، صرف ارادہ کر لیجئے، سچا کر لیجئے، ارادہ، میں عمل کی بات نہیں کر رہا۔ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، جس شخص نے ایک نیکی کا ارادہ کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لیجئے، خرچ کرنے کا کر لیجئے، عمرے کا کر لیجئے، حج کا کر لیجئے، سچا ارادہ کر لیجئے، اس نے عمل نہیں کیا، كتبها اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ نے اپنے ہاں اس کی پوری نیکی لکھ لی ہوگی۔ لیٹے ہیں بستر پر، ارادہ کر لیجئے میں نفل پڑھوں گا، سچا ارادہ کیجئے، نیکی لکھتی جائے گی۔ سچا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ قدم اٹھا دے گا، نیکی کے دروازے کھول دے گا، راستوں پہ چلا دے گا، برائی سے موڑ دے گا۔ نیکی کا ارادہ تو کیجئے، ارادہ کیجئے کہ میں کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو تقوی عطا کر دے گا۔
ارادہ کیجئے میں رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ جاری فتنوں کو روک دے گا، ارادہ تو کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ارادہ تو کرو، ارادہ کرتے ہی اللہ ایک نیکی لکھ دے گا۔ عمل کے بغیر تو نیکیاں لکھوائیے، اور اگر فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر اس نے ارادہ کیا اور پھر کر دی، رب کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ تو لگائیے۔ كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، نیکی کر دی، اللہ جب اس بندے نے وہ نیکی کر دے گا 10 گنا اس کا حساب لکھ دے گا، ایک نہیں 10 نیکیاں لکھے گا، إِلَى 700 ضِعْفٍ، بلکہ 700 تک لے جائے گا، بلکہ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لے جائے گا۔ ایک روزہ کھلوانے کا ارادہ کیجئے، اگلے دن کھلوا دیجئے اور پھر دعا کیجئے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، 1 نہیں 10 نہیں 700 نہیں، اس سے جو آگے آپ نے کہا ہے نا کہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا، وہ نیکی مجھے، وہ ارادہ، وہ مجھے ثواب چاہیے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آئے ایک سنت اور کی طرف جس کو لوگ بطور سنت نہیں پہچانتے یا عمل نہیں کرتے، اس سنت کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ابن مسعود ایک منظر بیان کر رہے ہیں، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، ابن مسعود میرے سامنے قرآن کی تلاوت تو کرو۔ اقرأ علی القرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کہہ رہے اپنے ایک صحابی سے میرے سامنے قرآن تو پڑھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ وعلیک انزل، میں آپ پہ پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو بطور سنت عمل شروع کر دیجئے۔ آپ نے کہا انی احب ان اسمعہ من غیری، ابن مسعود مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پسند ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنا کروں، قرآن کسی اور سے سنوں، عبادت کی نیت سے بھی کریں، لیکن سنت کے اتباع کی نیت سے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سننا شروع کر دیں۔ بطور خاص وہ لوگ ایسے کاموں میں مصروف ہیں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے، یہ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہلکا سا لگا لیں، قرآن سنتے رہیں۔ جہاں پر قرآن کریم پڑھنے کا حساب رکھتے ہیں کہ 1 3 5 یا اتنے میں نے ختم کرنے ہیں رمضان میں، وہاں پہ اپنے اندر یہ حساب پیدا کیجئے کہ میں نے اپنے دفتر میں، گھر میں، دکان میں، گاڑی میں، اپنے بیڈ روم میں سونے سے پہلے، اپنے افطار کے وقت، اپنی سحری کے وقت میں نے ترتیب سے قرآن کریم لگا کر اتنے قرآن سنتے سنتے ختم کرنے ہیں۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ قرآن پڑھنے لگے، ایک آیت آ گئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ماجرا ہوگا جب ہم ہر گزری ہوئی قوم پر ایک گواہ لے کے آئیں گے جو اس کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم ان لوگوں کے خلاف آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ایک اتنا بڑا شرف ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور دوسری طرف اتنا بڑا خطرہ ہے اگر ہم بطور مجرم پیش ہوتے ہیں تو ہمارے خلاف گواہی دینے والا، ہمارے خلاف یہ گواہی دینے والا کہ اللہ تیرے احکامات میں نے بندوں کو پہنچا دیے تھے اور ان بندوں کو پہنچ گئے تھے لیکن یہ عمل نہیں کر کے آئے، مجرم بن کے آئے ہیں، وہ گواہ خلاف گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اے اللہ ان کی گواہی ہمارے حق میں فرما دینا۔ یہ قرآن کریم کو سننا، ان کے جملوں پہ ٹھہرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ابن مسعود وہ تلاوت کر رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، اتنی سنگین آیت کہ جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جی جلا رہے ہیں، کھڑ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پتھر کھا کر پھر دعوت دے رہے ہیں،
ان کے لیے پھر ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. میں قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ بن کے آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے, رو رہے ہیں, کہتے ہیں حسبک حسبک حسبک, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. ابن مسعود مزید ابھی ہمت نہیں ہے, رک جاؤ, ایک سنت یہاں سے زندہ کیجئے. وہ جملے تو بتائیے جہاں پہ جا کے آپ ٹھہر جاتے ہیں, وہ جملے تو بتائیے جو قرآن سنے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, کہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش امام رک جائے. وہاں پر رک کر دوبارہ بار بار قرآن پڑھتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے لڑی جاری ہوتی ہے, آنسوں کی وہ لڑی جاری ہوتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ, کوئی بندہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا وہ آگ میں نہیں داخل ہوگا. قرآن سننے والوں, پارے پڑھنے والوں, ختم کرنے والوں, تکمیل کرنے والوں, قیام کرنے والوں, قرآن سے اپنے تعلق کا اس سنت کی روشنی میں جائزہ تو لیجئے. پھر ایک حدیث اور اپنا حساب کر لیجئے, اپنی ٹانگوں کا حساب کر لیجئے, طاقت کتنی ہے. چل کے آئے ہیں, ویل چیئر پہ نہیں آئے, سنتے ہیں, ابھی سن رہے ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں, مسجد آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی بندوں کو آج اس بات کی ہمت نہیں ہوگی وہ اپنے بستر سے اٹھ کے یہاں تک آئے, معذور ہو چکے, بیمار ہو چکے. اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. اب ان کے پاس اس طریقے سے عمل کرنے کی مہلت اور مدت نہیں جیسے ہم کر رہے ہیں. ایک حدیث ہے, حساب کر لیجئے, رمضان کے اوپر سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, نیچے زمین پہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, پوچھتے ہیں من صاحب هذا القبر, اس قبر والا کون ہے. من صاحب هذا القبر, اس قبر والا کون ہے. فقالوا فلان, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہے. آپ نے کہا رکعتان احب الی هذا من بقیت دنیاکم, تمہاری ساری دنیا سے زیادہ پیاری اس شخص کے لیے صرف 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتیں یہ آج تمنا کر رہا ہے, ساری دنیا نہیں, صرف 2 رکعتوں کا موقع مل جاتا. آپ کو 2 رکعتوں کا موقع ملا ہوا ہے. 2 رکعتوں کا سوال ہے, 2 رکعتوں کا حساب ہے. 2 رکعتیں پڑھتے جائیں, عمل سمیٹتے جائیں. 8 اور 20 اپنی بحث کے مطابق سنت سمجھ کر اس پہ بھی نہ رکیں, پھر 2 اور پڑھتے جائیں, پھر 2 اور پڑھتے جائیں, پھر 2 پڑھتے جائیں, پھر 2 پڑھتے جائیں. جب وقت ملے گزرتے ہوئے پڑھتے جائیں. کسی مسجد کے پاس سے گزریں, بریک لگائیں, رک جائیں, اندر جائیں, 2 رکعتیں پڑھ کے باہر آ جائیں. گھر میں جائیں, وقت ہے, 2 رکعتیں پڑھتے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح کے معاملے میں امت میں بحث ہے, آپ اس کو پھر پڑھتے جائیں. وہاں پہ پتہ لگے گا یہ 2 رکعتیں کر کے تو معاملہ بڑھتا ہی جاتا ہے. کبھی وہ وتر 3 ہے, کبھی 5 ہے, کبھی 7 ہے, کبھی 9 ہے. وہ تعداد اہم نہیں ہے, وہ تعداد سنت ہے, پیاری ہے, محبوب ہے. لیکن ان 2 کے پیچھے وہ محبت ہے, وہ چاہت ہے, وہ ایمان ہے, وہ احتساب کا جذبہ ہے, وہ اخلاص ہے, وہ رب کی نعمتوں کے شکر کا احساس ہے. بندہ 2 پڑھ کے کہتا ہے اور پڑھ لوں, کھڑا ہوتا ہے, 2 پڑھتا ہے, پھر 2 پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح 2 پڑھتے جاتے تھے. امت والوں 8 اور 20 اہم نہیں ہے, جو بھی ہے اگر سنت ہے ہمیں پیاری ہے, اہم ہے, بحث ہونی چاہیے, آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے پڑھنا چاہیے. لیکن حساب 8 اور 20 کا نہیں ہے. 8 اور 20 کے پیچھے جذبے کا ہے, شوق کا ہے, ایمان کا ہے, احتساب کا ہے, اس استغفار کا ہے جس میں آنکھیں بہہ پڑیں, اس دعا کا ہے جس میں ماں باپ کے لیے دعا ہو. وہ 2 کرتے کرتے اپنے رمضان کو سجا لیں. یہ 2 رکعتیں اصل میں آپ کے پھول ہیں, یہ آپ کی خوشبو ہیں, یہ آپ کا صدقہ جاریاں ہیں, یہ آپ کی آخرت کے لیے ایک سرمایہ کاری ہیں. نکلیے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ.
اللهم لك الحمد اللهم أنت الملك ونحن عبادك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك وسعديك اللهم إنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو لوگ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر جگہ خالی ہے، ہال میں صفیں بچھی ہیں، آپ لوگ جب درمیان میں کھڑے ہوں گے آنے والے لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنیں گے اور یہ جمعہ بجائے آپ کے لیے رحمت کا آپ کے لیے کچھ اور لکھوائے جانے کا سبب بنے گا۔ راستوں میں کھڑا ہونا اور جوتوں کی جگہ پہ نماز ادا کرنا یہ نماز کے شائن شان نہیں ہے، یہ ثقافت کے خلاف ہے، عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ اگر مسجد تک آ چکے تھوڑی سی ہمت کیجئے، سیڑھیاں چڑھ لیجئے، ہر قدم پہ انشاءاللہ آپ کا ثواب ہی زیادہ ہوگا۔ قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو بندہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو بدکار ہو؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے رہے اور جو نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم جنات المأویٰ، ان کو تو مأویٰ کے باغات ملیں گے، نزلا بما كانوا يعملون، ان کی مہمان نوازی کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ واما الذین فسقوا، جو گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے، عمل سے دور رہے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش، ان کا اسٹے، ان کی تفریح گاہ، مأواہم النار، آگ ہوگی، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اس میں لوٹا دیا جائے گا، وقیل لہم، کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اسی آگ کا عذاب جا کے چکھتے رہو جس کو تم مذاق سمجھتے تھے اور جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان کو عقل آ جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمَ، کون اس شخص سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمَ، اس باپ سے، ماں سے، رشتہ دار سے، حکمران سے، امتی سے، خطبے دینے والے سے، سننے والے سے، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کے احکامات یاد کروائے جاتے رہے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ اپنا اس سے منہ موڑتا رہا۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کے رہیں گے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کے رہیں گے۔ فیصلہ کر لیجئے، ایک طرف ہے مجرم، ایک طرف ہے مومن، ایک طرف ہے آگ، ایک طرف ہے جنت، ایک طرف ہے کھولتا ہوا پانی، ایک طرف ہے نہریں، درمیان میں ہے آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کے ماں باپ، اور یہ سارے کا سارا آپ کا خوبصورت گھر۔ سوچا کیا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، سوچئے کون کون سے اللہ کے احکامات مجھے یاد کروائے گئے، میں نے اعرض عنہا، میں نے منہ موڑ لیا۔ اذان آئی، اذان کی آواز آئی، میں نے منہ موڑ کے رکھا۔ تراویح لوگ 8 اور 20 پڑھتے رہے، میں لیٹ کے ٹی وی چینل بدلتا رہا۔ وہ کون کون سے اللہ کے احکامات ہیں؟ اللہ نے پردے کو حکم نازل کیے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بغیر پردہ گھومتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، یہ منہ اٹھا کے دیکھتے رہے۔ اللہ نے حلال کے لیے بھیجا تھا، یہ حرام کے کاروباری رہے، یہ اپنے اشتہاروں میں، اپنی پروڈکٹ میں تصویریں بیٹیوں کی لگا کر یہ رزق حلال کماتے رہے۔ ممن ذکر بآیات ربہ، اللہ کے احکامات کو یہ خطبہ دینا اور یہ سننا مذاق تو نہیں تھا، یہ کوئی ہونٹوں کو ہلانے کا نام تو نہیں تھا۔ اس کے بعد عمل کیا کیا؟ انا من المجرمین منتقمون، سوچ لیجئے مجرموں سے انتقام ہوگا۔ روزے کی کیفیت میں تو کافر بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی، ہم میں سے کسی نے
کھانا صبح کھا لیا، سارا دن نماز نہ پڑھی، وہ جا رہا کہاں ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ باپ کیسا باپ ہے جو بچوں کو مسجدوں میں نہیں لے جا سکا؟ وہ ماں کیسی ہے جو بچوں کو اذکار یاد نہ کروا سکی؟ وہ کیسا خاندان ہے جس کے گھر میں آج بھی حرام دیکھا جا رہا ہے، پہنا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے؟ اور مجرم کیا ہوتے ہیں؟ انا من المجرمین منتقمون۔ اور پھر آخری بات، آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آتا ہے، یاد کیجئے وہ جو آنسو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، یا آتے تھے یا آتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں یا گرم ہوتے ہیں؟ کبھی آپ کو آنکھوں کی جو آنسو آتے ہیں اس میں ٹھنڈک یا گرمائش محسوس ہوئی؟ یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے جا کے سوچیں ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہم ایک دعا کرتے ہیں، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور شوہروں کی طرف سے اور بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو آنکھ کبھی ٹھنڈک نہیں ہوتی، آپ مانگ رہے کیا ہیں؟ آئیے اسی دعا پہ میں اختتام کروں گا، اس دعا کو سمجھا کر۔ جب کسی شخص کے غم اور تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، وہ گرم ہوتے ہیں، اس کی گرمائش ہوتی ہے، وہ ہلکے سے گرم ہوتے ہیں، اور جب وہ آنسو آنکھ میں پھیل جاتا ہے، آنکھ گرم ہوتی ہے۔ اس موقع پہ عرب ایک محاورہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احر اللہ عین فلان، اللہ نے فلاں کی آنکھ کو گرم کر دیا، یعنی اس کو دکھ کے آنسو ملے تو وہ آنسو گرم ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کے جو اچانک خوشی میں استغفار کے آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہ اس طرح گرم نہیں ہوتے۔ انسان کا یہ نظام رب بنانے والا ہے، وہ جو ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو ہیں ان کو عرب نے محسوس کر کے، یہ محاورہ تھا ان کا، اللہ نے فلاں کی آنکھ کو اقر اللہ عین فلان، یا وہ دعا دیتے تھے اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، تمہاری آنکھوں میں اتنے آنسو آئیں، خوشیوں کے آئیں، مسرتوں کے آئیں، شادمانیوں کے آئیں، پیار کے آئیں، محبت کے آئیں، خشیت اللہ کے آئیں، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ ٹھنڈے آنسو اترتے رہیں۔ اسی سے دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے شوہروں اور بیویوں میں سے اور بیٹیوں اور بیٹوں میں سے ہمارے لیے وہی آنسو ٹھنڈے ٹھنڈے بھیج کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم جتنی ہماری خطائیں ہیں، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة علی نبینا المصطفى، اللہم اغفر لنا ذنوبنا اجمعین، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم انا نسألک ایمانا لا ينفد، اللہم انا نسألک نعیما لا ينفد وإيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك راهبين، اللهم اجعلنا لك مطواعين، اللهم اجعلنا إليك منيبين وإليك مخبتين، اللهم اجعلنا عليك متوكلين، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم يا ربنا يا إلهنا يا حاكمنا، أنت الملك وأنت الحاكم وأنت الرازق ونحن عبادك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم إننا مفتقرون إلى رحمتك، اللهم أنعم علينا برحمتك وفضلك ولطفك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ایک بیٹی بے ہوش ہے، سر میں 35 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے بھائی نے اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایک ننھی پیاری پری 12 سال کی عمر میں رب کریم کے فیصلے سے، اس کی مشیت سے ایک سنگین بیماری مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کے معذوری کا ڈر ہے۔ جس رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔
اے اللہ اپنی اسی وسیع رحمت میں سے اس بیٹی کے لیے شفا مانگتے ہیں، اس کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ رب کریم جو قبروں میں اتر چکے ان سب کی قبروں کو منور کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی علی رضا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بہن ام حسان جدا ہو گئیں، شیخ آفتاب احمد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے، اے اللہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، 8 اور 20 جتنے بھی پڑھے اے اللہ اس کو بس تراویح ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دل قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے۔ اے اللہ گھروں کا نور بنا دے۔ اللہم اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت مانگتے ہیں، آپ کی رب کریم اس ایک بھڑکائی ہوئی آگ سے ہماری طاقت نہیں ہے، اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں اسلام والوں کو، ایمان والوں کو اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ جو اس پاکستان کے لیے مخلص ہیں اللہ ان کو طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنی ان کی بڑی مصیبت ہے اس سے بڑا ان کو حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مدد کرنے والوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ جو مدد سے غافل ہیں رب کریم ان کو مدد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرآن کی ایک آیت ہے، میں اسی آیت کو پڑھ کر اپنے یہاں پر موجود ہر شخص چھوٹے بڑے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ لوگ جہاں پہ بھی ہوں ان کو مبارک بنا دے، برکت والا بنا دے۔ اے رب کریم ان پہ برکت نازل فرما دے، ان کے گھروں میں رب کریم برکت نازل فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔